میئر ہیں، تو میں درخواست کروں گا جناب ملک جنید احمد تنولی صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. آپ صاحب حضرات کی تالیوں میں جناب ملک جنید احمد صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاج قلندر لودھی صاحب، علی خان جدون صاحب، ہمارے نہایت ہی محترم پرنسپل گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج ممتاز صاحب، انتہائی قابل قدر ہماری بہن ارم یاسر صاحبہ، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے علی حیدر بھائی، نصیر تنولی صاحب، اظہر تنولی، چنگیز خان تنولی، عظیم بھائی، رضوان خان، پنڈ کرو خان سے آئے ہوئے، یونین کونسل جرل سے آئے ہوئے، یونین کونسل کٹھیالہ سے آئے ہوئے شوکت خان، اور جتنے بھی ایبٹ آباد سے انصاف ٹائگرز کے بھائی، انصاف یوتھ ونگ کے بھائی، ان سب کو السلام علیکم اور خوش آمدید. میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا آپ سے میں گلہ ضرور کروں گا کہ آج جس مقام پہ ہم کھڑے ہیں اور جس پروجیکٹ کا افتتاح ہو رہا ہے، میں کہتا ہوں کہ پروجیکٹ کو تو آپ پیچھے رکھیں. جس مقام پہ کھڑے ہیں کتنا خوبصورت مقام ہے. یہاں پہ اگر صرف آپ لوگوں کو تھل بھی نکال کے دیا جاتا تو یہ بھی آپ کے لیے خوشی کا باعث ہونا چاہیے تھا. اتنا پرفضا مقام تھا. اور اس مقام پہ یہ کروڑوں روپے کا پروجیکٹ بنا. ہماری بچیوں کا یہ جو ڈگری کالج الحاج قلندر لودھی صاحب اور علی خان جدون صاحب اور آپ سب کی محنتوں اور کاوشوں سے تو مجھے آپ کی چہروں سے وہ خوشی نظر نہیں آئی. یہ آپ نے میری اس بات پہ ناراض نہیں ہونا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے پروجیکٹ ہمارا نسلوں کے لیے یہ پروجیکٹ بنا ہے، ہماری مستقبل میں ہماری بچیوں کے لیے، یہ نسلوں کے لیے اگر یہ پروجیکٹ بنا ہے تو نعروں سے آپ اس کا جواب نہ دیں، صرف تاڑی اس زور سے بجائیں کہ اس چیز کا اندازہ ہو سکے. سردی ہے. بہرحال آپ سب لوگوں کو یہ مبارک ہو. آپ کے تحصیل لوڈ تناول کا ایک ایسا مسئلہ اور ایک ایسا تحفہ جو آپ لوگوں کو ملا آج لڑکیوں کا، بچیوں کا، یہ کالج کے سلسلے میں، تو اس کالج کے مقام پہ کھڑے ہو کے باقی پروجیکٹس کے ہم بعد میں بات کریں گے. تو سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ ضرور بات کروں گا، پروپیگنڈا یہاں پہ لفظ استعمال کیا گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر یہاں پر مخالفین کو دعوت دی جائے وہ آ کے اس پروجیکٹ کو دیکھیں تو میرے ذہن میں جو گزشتہ کئی عرصے سے میں پروپیگنڈے سن رہا ہوں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے ذہن میں جو پروپیگنڈا آ رہا ہے کہ وہ پروپیگنڈا یہ ہوگا کہ ہم نے تو اس کالج کا بینک آف سائبیریا سے سروے کروایا تھا، ہم نے تو اس کالج کا رشین بینک سے سروے کروایا تھا. اگر آج اس کالج کی چھت پہ کھڑے ہو کے ہمیں سائبیریا نظر نہیں آتا تو ہمیں اس کالج کا فائدہ کوئی بھی نہیں ہے. اگر آج ہمیں اس کالج کی چھت پہ کھڑے ہو کے رشیا نظر نہیں آتا تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں رشیا سائبیریا تو دور کی بات ہے، اگر ہم اس کالج کی چھت پہ کھڑے ہو کے غور سے دیکھیں تو آج ہمیں چمٹی کا بچیوں کا سکول، ہائی سکول کا کام لگا ہوا نظر آئے گا. آج اگر ہم اس کالج کی چھت پہ کھڑے ہو کے دیکھیں تو آج ہمیں چکڑبائیاں کے روڈ پہ 1 کروڑ روپیہ لگا ہوا نظر آئے گا. آج اگر ہم اس کالج کی چھت پہ کھڑے ہو کے دیکھیں تو آج ہمیں احمد آباد کا روڈ نظر آئے گا. ہم اس چھت پہ کھڑے ہو کے دیکھیں آج ہمیں ہاسپٹل نظر آئے گا یہاں پہ کھڑے ہو کے لوڈ تناول کے اندر. اگر آج ہم یہاں پہ کھڑے ہو کے دیکھیں پاگراں کا روڈ نظر آئے گا. آج اگر ہم یہاں پہ کھڑے ہو کے دیکھیں تو انشاءاللہ تحصیل کمپلیکس آپ کو نظر آئے گا.
آج اگر ہم یہاں کھڑے ہو کے دیکھیں انشاءاللہ تو آپ کو 1122 نظر آئے گا. یہاں پہ کھڑے ہو کے دیکھیں ٹیکنیکل کالج نظر آئے گا انشاءاللہ. تکیہ کا روڈ آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ. آپ یہاں پہ کھڑے ہو کے دیکھیں آپ کو یہ 2006 میں بنا ہوا ہائر سیکنڈری اسکول نظر آئے گا. آپ یہاں پہ کھڑے ہو کے دیکھیں تو 1977 میں جو اقبال خان جدون صاحب نے بنایا تھا ہمارا یہ کالج، انشاءاللہ اس کی جلد AD کلاسز بھی شروع ہو جائیں گی. آج ہمیں وہ بھی نظر آئے گا. اگر ہم یہاں پہ کھڑے ہو کے دیکھیں تو کٹھیالہ کا ہمیں ہائر سیکنڈری اسکول بھی نظر آئے گا. آج ہم اگر یہاں پہ کھڑے ہو کے دیکھیں تو ہمیں جنرل کا ہمیں روڈ بھی نظر آئے گا. آج اگر ہم یہاں پہ کھڑے ہو کے دیکھیں انشاءاللہ تو آپ کو پارک بھی نظر آئے گا انشاءاللہ. اگر ہم ان چیزوں کو دیکھنے لگ جائیں، سائبیریا دور کی بات ہے، رشیا دور کی بات ہے، ہم تناول کے کاموں کو بھی آسانی سے نہیں دیکھ سکیں گے. اس کے لیے بھی ہمیں کافی ٹائم چاہیے ہوگا. بہرحال یہ سارے وہ کام تھے جو ہمیں علی خان جدون صاحب اور الحاج قلندر خان لودھی صاحب ان کی قیادت میں ہمیں یہ کام ملے. اور ہم آج چونکہ یہ مرحلہ اختتام کی طرف جا رہا ہے تو ہم ان کا تہ دل سے شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. ہم ان کا مشکور بھی ہیں کہ انہوں نے حق نمائندگی تناول کے لیے انہوں نے ادا کیا. جو تناول کی محرومیاں تھیں 100% محرومی کبھی بھی دور نہیں ہو سکتی. ایک گاؤں پہ بھی آپ اربوں روپے بھی لگا لیں تو کوئی نہ کوئی نیا کام آپ کو سامنے لانا پڑے گا. کنگروڑے والے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، 50 لاکھ کا ان کا کام ہوا. ابھی آباد کے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، 50 لاکھ کا ان کے روڈ کا کام ہوا. تو یہ کام گنتے گنتے شام کیا رات بیچ میں ہو جائے گی. بہرحال ہم نے جو چیزیں دیکھنی ہیں، یہاں پہ آپ سن رہے ہیں کہ انٹرچینج کا افتتاح بھی ہونے والا ہے. تو ہمیں خوشی ہوگی اس بات کی اگر یہ تناول کے نام سے انٹرچینج اگر کوئی بنائے. جو بھی بناتا ہے اس کا سب سے پہلے شکریہ جنید ادا کرے گا. سب سے پہلے شکریہ اس کا جنید ادا کرے گا. اس کا فائدہ تناول کو ہوگا. لیکن یہاں پر میں ایک بات ضرور کروں گا کہ تناول کا انٹرچینج تو آپ بنانے کا نام لے رہے ہیں، لیکن تناول کی وہ اسکیمیں جو بجلی کی قیمت میں 12 کروڑ روپے کی پڑی ہوئی ہیں، جن کا سامان بھی آیا ہوا ہے، تناول کی وہ اسکیمیں جو علی خان جدون کی روڈوں کی مد میں وہ پڑی ہوئی ہیں 12 کروڑ کے لگ بھگ، ان کو کس خوشی میں رکوایا ہوا ہے؟ ہمیں ایسے انٹرچینج کا کیا فائدہ کہ ہمارے گاؤں کی، ہمارے تناول کی محرومیوں کو اور زیادہ اس میں اضافہ کیا جائے. آپ بنائیں، انٹرچینج بنائیں آپ، لیکن یہ جو تناول کا حق ہے اس پہ ڈاکہ کم از کم نہ ماریں. تو ہم یہ امید کرتے ہیں انشاءاللہ کہ یہ پیغام آج ان کو اس محفل سے، اس تناول کی عوام کی طرف سے انشاءاللہ یہ جانا چاہیے کہ جو تناول کا جو حق ہے، جو تناول کے جو پیسے آئے ہوئے ہیں، جو تناول کا جو سامان آیا ہوا ہے، اس میں رکاوٹ بننے کی کوشش نہ کریں. باقی یہاں پہ نوجوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو میں نوجوانوں کو بھی پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ نے اپنی منزل کا تعین کرنا ہے، آپ نے آگے بڑھنا ہے. جس طریقے سے ایک گاڑی اپنی منزل کی طرف جاتی ہے تو راستے میں آپ کو سوئے ہوئے کتے بھی ملیں گے. جب گاڑی وہاں سے گزرے گی تو ان کتوں کا اور کچھ کام بھی نہیں ہے. ان کا کام ہے وہ گاڑی کے ٹائر کے پیچھے بھاگ جائیں گے، اس کو بھونکنے شروع ہو جائیں گے، بلکہ یہاں تک اس کو کھانے کے لیے بھاگیں گے. اگر آپ کی توجہ ان کتوں کی طرف ہو گئی تو میرا خیال ہے کہ آپ کی گاڑی منزل کی طرف نہیں پہنچ سکے گی. لہذا آپ نے کسی پروپیگنڈے کا، کسی بھی غلط بات کی پرواہ نہیں کرنی اور سیدھا اپنی منزل کی طرف توجہ رکھنی ہے. یہ کتے ہیں، یہ بھونکتے رہیں گے، آپ نے آگے کی طرف بڑھنا ہے. یہاں پر پارک کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں ہوئیں، پارک کے حوالے سے بھی بہت زیادہ پروپیگنڈے ہوئے. میں صرف اتنا کہوں گا کہ ابھی چند ماہ پہلے ہم ایک بلدیاتی الیکشن سے گزر کے اس مرحلے میں پہنچے ہیں. تو آپ نے الیکشن کمپین میں مجھے بھی سنا ہوگا، آپ نے اور کینڈیڈیٹس کو بھی سنا ہوگا. آج جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے شروان پارک کا سروے کروایا تھا ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے، تو میرا خیال ہے
جن لوگوں نے صرف 2 پائپ دیے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے پوری واٹر سپلائی اسکیم دے دی ہے، تو کیا وہ 82 کروڑ روپے کا اس وقت نام نہیں لے سکتے تھے؟ کیا انہوں نے اپنی پوری الیکشن کمپین میں اس 82 کروڑ روپے کا نام بھی لیا کہ ہم نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے منظور کروایا ہے اس تناول کے لیے؟ اور جب 30 لاکھ روپیہ لگ رہا تھا علی خان جدون صاحب کی طرف سے، الحاج قلندر خان لودھی صاحب کی طرف سے، تو اس وقت آپ نے کیوں نہیں کہا یہ 30 لاکھ روپیہ کس لیے لگا رہے ہو؟ میں نے تو 82 کروڑ روپیہ منظور کروایا ہوا ہے۔ یہ سب پروپیگنڈے ہیں۔ تو انشاءاللہ زندگی رہی، انشاءاللہ الحاج قلندر لودھی صاحب کی قیادت رہی، علی خان جدون صاحب کا ساتھ رہا، تو یہاں پہ پارک بن کے تناول کے اندر اور پارک بھی بنیں گے انشاءاللہ، تناول کے اندر انشاءاللہ اور گراؤنڈ بھی بنیں گے۔ آپ سب لوگوں نے ان پروپیگنڈوں کا بالکل بھی ذہن میں نہیں لانا اور صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ جتنا عرصہ بھی گزرا ہے، ہمارا اس عرصے میں ہماری کافی ساری محرومیاں دور ہوئی ہیں، جو بنیادی محرومیاں تھیں وہ دور ہوئی ہیں۔ اللہ کرے گا انشاءاللہ، وہ کہتے ہوتے ہیں یار زندہ صحبت باقی، ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ الحاج قلندر لودھی صاحب سے، علی خان جدون صاحب سے اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ موقع دے، وہ اس علاقے کی مزید اس سے بڑھ کے بھی خدمت کر سکیں۔ بہرحال آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ جی۔ اور ایک چیز رہ گئی ہے کہ چند دن کے اندر انشاءاللہ، چند دن کے اندر الحاج قلندر لودھی صاحب، علی خان جدون صاحب اور آپ تمام اہلیان تناول انشاءاللہ مل کے تحصیل لوور تناول کمپلیکس کی سنگ بنیاد آپ سب مل کے رکھیں گے انشاءاللہ۔ بہت زبردست انداز میں ملک صاحب نے باتیں کی ہیں، تو اب میں دعوت دیتا ہوں ہمارے نہایت ہی محترم جناب علی خان جدون صاحب جو کہ ہمارے MNA ہیں، ان سے گزارش کروں گا وہ سٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب علی خان جدون صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم الحاج قلندر خان لودھی صاحب، تحصیل میئر جناب جنید خان صاحب، جتنے بھی میرے معززین نے علاقہ لوور تناول اس محفل میں موجود ہیں، ہمارے پریس سے آئے ہوئے لوگ، ہمارے بھائی، ہمارے جتنے بھی تنظیموں سے ہمارے چھوٹے بھائی اور ہماری ایک بہن بھی یہاں تشریف فرما ہیں، پروفیسر صاحب، سب کو السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آپ سب بھائیوں کو، بزرگوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج بڑا خوشی کا دن ہے۔ ملک صاحب نے بات کی، شوکت خان نے بھی بات کی، کافی لوگوں نے اس کالج کے بننے میں جو کٹھن حالات تھے، جو معاملات تھے، اس سے گزر کے جیسے یہ کالج بنا ہے ان کا ذکر کیا۔ بے شک ایک مشکل وقت تھا، شاید میں یہ کہوں گا کہ الحاج قلندر خان لودھی صاحب کی جگہ کوئی اور شخص ہوتا تو بیک اپ کر جاتا، چھوڑ دیتا اس پروجیکٹ کو، لیکن میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جیسے وہ ڈٹے رہے۔ ہم خود کچھ جرگوں کا حصہ رہے، کچھ لوگوں کے پاس گئے، انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ملک صاحب نے تو بڑی ڈیٹیل سے بات کر دی، لیکن جہاں پہ اچھے لوگ ہوتے ہیں علاقے میں، جیسے آپ سب لوگ ہیں، اسی طرح اس طرح کے پروپیگنڈے باز لوگ بھی ہوتے ہیں جو اچھے کام کو نہیں ہونے دیتے، جو ایسے کام میں وہ رکاوٹ ڈال دیتے ہیں جو کہ انہی کے فائدے میں ہوتا ہے۔ تو آج ان سب رکاوٹوں کو ختم کرتے ہوئے آج اس کالج کا افتتاح ہوا ہے۔ میں آج پورے علاقہ لوور تناول کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے بھائی نے مجھے کہا کہ یہ آج بھی ہمارے MNA ہیں، میں
مستعفی ہوں، استعفیٰ دیا ہے میں نے، اور مجھے اس بات پہ بہت فخر ہے. اپنے MNA ہونے سے زیادہ مجھے وہ استعفیٰ دینے پہ فخر ہے کہ میں نے ایک اپنے جرأت مند لیڈر کے ساتھ مل کے اس کے ایک اشارے پہ ہم نے اپنی سیٹوں کی قربانی دی ہے. یہ سیٹیں کوئی اہم نہیں ہیں، یہ ملک اہم ہے. آج جو حالت اس ملک کی ان چوروں کی حکمرانی میں ہو چکی ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. میں پروفیسر صاحب کے ساتھ اب بیٹھا تھا، باتیں ہم کر رہے تھے سارے راستے. یہ اکانومسٹ ہیں، وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ کیا حالات ہیں ملک دیوالیہ ہونے کے قریب آ گیا ہے. ملک کے حالات بگڑتے جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ موجودہ حکمرانوں کے اوپر کوئی اعتبار نہیں کرتا. باہر سے جو لوگ پیسہ دینے تھے انہوں نے پیسہ دینا بند کر دیا. جن لوگوں نے پاکستان کو قرضہ دینا تھا انہوں نے قرضہ دینا بند کر دیا. ایک مشکل حالات میں اللہ پاک اس ملک کو سنبھالے، اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ انشاءاللہ جلد از جلد اس ملک میں الیکشن کرائے جائیں. میں آپ کو ملک جنید صاحب نے ایک بڑی تفصیلاً بات کی. مجھے افسوس ہوتا ہے، آپ یقین کریں کہ جس وقت ہمیں یہ حکومت میں آئے میں اور کلندر خان لوئی صاحب، تو اس وقت سابق MNA صاحب کے بڑے کام چل رہے تھے. بڑے تو نہیں، کچھ کام چل رہے تھے پورے حلقے میں، چاہے وہ حویلیاں ہیں یا تناول ہے. ہمیں کسی کام کو نہیں روکا. ہم نے بلکہ کوشش کی. چمٹی کا جو ایک روڈ ہے 8 کروڑ روپیہ انہوں نے دیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ روڈ مکمل نہیں ہوا. اس روڈ کو مکمل کرنے کے لیے 11 کروڑ روپیہ میں نے دوبارہ دیا اس کو، تاکہ یہ کام اس کا مکمل ہو جائے. اور ایک جو یہ اسکیم آئی ہوئی ہے یہ پایہ تکمیل تک پہنچ جائے اور لوگوں کو اس کا فائدہ ہو جائے. میرے بھائیو، آج 11 کروڑ روپے کی بجلی کی اسکیمیں ہیں، 12 کروڑ روپے کی. ملک جنید صاحب بھی 2-3 دفعہ وابڈا والوں سے رابطہ کر چکے ہیں. اسکیموں کے سامان پڑا ہے، لیکن وہ روز اگلا دن کہتے رہتے ہیں، روز اگلا دن کہتے رہتے ہیں. میں کسی ایسی یا اس کو ایکشن کو قصوروار نہیں ٹھہراتا، کیونکہ وہ تو گورنمنٹ کے ملازم ہیں اور قصور ان لوگوں کا ہے جو اس وقت حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں. جنید صاحب، آپ نے کہا 12 کروڑ روپے کی روڈوں کی اسکیمیں ہیں تناول کی، جن کے ٹینڈر ہو چکے ہیں، جو ٹھیکیدار بھی ان کے آگے تھے. لیکن ابھی احسن اقبال صاحب کا ایک لیٹر گیا ہے صوبے کو، اور تمام پیسے جو ہیں وہ وفاق کو واپس ہوئے ہیں. اور میں اس دن ایک اخبار میں اشتہار دیکھ رہا تھا کہ 18 کروڑ روپے کی نئی اسکیمیں لگ گئی. تو میری اس پلیٹ فارم سے اپنے اس مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب کو ایک پیغام ہے کہ یہ 12 کروڑ روپے کی اسکیمیں بجلی کی اور 12 کروڑ روپے کی روڈوں کی اسکیمیں، انہیں روکے نہ. چاہے تو ان کے اوپر افتتاح بھی آپ کریں، تختیاں بھی آپ لگا لیں، لیکن کم از کم یہ حرکت جو ہے یہ علاقے کو محروم نہ کریں اس سے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، سوائے پروپیگنڈے یا سازشوں کے ان کے پاس کوئی ہتھ کنڈا نہیں ہے. ان کا آخری ہتھ کنڈا یہ تھا جب انہوں نے دیکھا کہ ایبٹ کے لوگ، ان کا مزاج تو تحریک انصاف کی طرف ہے، تناول کے لوگوں کا مزاج، ان کے خیالات تو تحریک انصاف کی طرف ہے، تو ایک پروپیگنڈے کے ذریعے ہمارے حلقہ بندیاں تبدیل کی گئی. تناول، میں تو یہ کہوں گا، یہ جو حلقہ بندی تبدیل ہوئی ہے اس میں تناول کی پہچان ختم کر دی ہے انہوں نے. آج آدھا تناول ایک طرف ہے، میں تحصیل کے نہیں علاقہ تناول کی بات کر رہا ہوں. آدھا تناول انہوں نے ایبٹ کے ساتھ لگایا ہوا ہے، آدھا گلیات کے ساتھ لگایا ہوا ہے. اور اسی طرح نہ صرف تناول کے ساتھ بلکہ علاقہ رش کے ساتھ بھی انہوں نے زیادتی کی ہے. علاقہ رش کا دل ہے میرپور، اسے اٹھا کے انہوں نے بکوٹ کے ساتھ لگا دیا. انہوں نے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اس طرح کی حلقہ بندی کی کہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا.
اپنے علاقے کے لوگوں کو نقصان پہنچا دیا ان ظالموں نے. لیکن انشاءاللہ ہم پر امید ہیں, ہم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں اور جلد ہی ہماری اگلی تاریخ لگنے والی ہے, اور میں یقین سے یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ 2018 کی ہم جو حلقہ بندیاں انہیں بحال کرائیں گے انشاءاللہ. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, شام ہونے کو ہے. پھر سے ایک دفعہ آپ بھائیوں کو مبارک ہو. ایک اور بات بھی کر دیتا ہوں, حلقہ بندیوں کا ہو سکتا ہے کہ فیصلہ ہو جائے, ہو سکتا ہے کہ نہ ہو. میرے بھائیوں, یہ حلقے بنتے بگڑتے رہتے ہیں, لیکن اس علاقہ تناول نے جو مجھے عزت بخشی ہے میں اسے کبھی بھلا نہیں سکتا. اور بے شمار بے شمار علی تیرے جان سار بے شمار بے شمار. اگر یہ حلقہ تبدیل بھی ہو جاتا ہے, اگر لیکن یہ آپ کے ساتھ جو انشاءاللہ یہ ہمارا تعلق رہا ہے, میں آپ سے بھی یہ گزارش کروں گا اور میری طرف سے بھی انشاءاللہ اس تعلق کو ہم نے قائم و دائم رکھنا ہے اللہ کے حکم سے. اور آخر میں 4.5 سال یا 4 سال آپ کا نمائندہ رہا ہوں. اگر اس دوران میری کسی بات سے, میری کسی ایسے انجانے میں کسی ایسی حرکت سے کسی میرے بھائی, کسی بزرگ, کسی دوست کو اگر کسی قسم کا کوئی دکھ پہنچاؤ تو میں معذرت بھی چاہوں گا. جی خدا حافظ. السلام علیکم. علی تیرے جان سار بے شمار بے شمار علی تیرے جان سار بے شمار بے شمار. جناب علی خان جدون صاحب نے ایک اچھے انداز میں اپنا موقف پیش کیا ہے. تو اب بلا تاخیر چونکہ شام ہونے والی ہے, سورج ڈل چکا ہے, تو آج کی جو ہماری مہمان شخصیت, آج کے اس محفل کی رونق, جناب الحاج قلندر خان لودھی صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جناب الحاج قلندر خان لودھی صاحب. کلندر تیرے جان سار بے شمار بے شمار کلندر تیرے جان سار بے شمار بے شمار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریکویسٹ ہو اس کرساں کر کے ادھر آ جاؤ, تھوڑے ادھر آگے آ جاؤ. شاباش, وہ پیچھے نہ بار بار جو کھل دے دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علی خان, تحصیل میئر, پارٹی کے عہدیدار, صدر, جنرل سیکرٹری, کیبنٹ, یوتھ, اور ہماری وہ بھتیجی بھی آئی ہوئی ہے. تو یہ سارے عہدیدار ہیں پارٹی کے, پی ٹی آئی کے, اور اس کے ساتھ میرے یوتھ پہ ادھر بھی کھڑی ہے, ٹائیگرز بھی کھڑے ہیں, اور آئی ایس ایف ایل بھی کھڑے ہیں, اور میرے سب سے زیادہ جو میرے ہیں تناول کے عزت مند, غیرت مند, جرت مند جوان, نوجوان اور پیارے بچے, جس میں سبھی شامل ہو جاتے ہیں. اور میرے وی سی کے چیئرمین بھی ہیں, اور اس میں اس کے ممبرز بھی ہیں, شرفاء علاقہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں سب سے, چونکہ میں نام زیادہ گنوں گا تو میرے خیال میں پھر آگے نماز کا ٹائم بھی چلا جائے گا, تو اس لیے میں تھوڑا سی مختصر کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو میں سب سے پہلے آپ کو تناول کے بھائیوں کو, تناول کے نوجوانوں کو, تناول کے عزت مندوں کو, غیرت مندوں کو یہ جو تحفہ ہے جسے آپ دیکھ رہے ہیں, اور ساتھ اسپتال جو ہے, یہ اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. کیا کچھ نہیں کیا تناول کے لیے, جو بھی عزت تھی, جس ٹائپ کی تھی, جس موقع پر بھی تھی, جو میرے اختیار میں تھی, تو وہ میں نے تناول کو پیش کی. اس کی ڈیٹیل سے آپ واقف ہیں. جو بھی ہوا, جو میں بہتر سمجھتا تھا, وہ میں نے تناول کے لیے کیا. اس کے لیے میرے ساتھ کیا ہوا وہ بھی آپ کے علم میں ہے. لیکن مجھے خوشی ہے کہ جو میرے ساتھ جو بھی ہوا ہے, اگر تناول نے مجھے اور علی خان کو اتنی عزت دی ہے, اگر اس کے لیے میرا خون بھی ہو جاتا تو میں بھی پھر بھی سمجھتا کہ یہ میرے لیے یہ بھی بڑی اعزاز تھا. میں آپ کے لیے اپنی جان تک دینے کے لیے تیار تھا, اور میں
علاقے کے ترقیاتی کاموں کے لیے جتنے میں نے اس میں جان لڑائی ہے، اور میرے ساتھ 4 سال علی خان نے جو ساتھ دیا ہے، 15 سال میں اکیلا تھا اس وقت بھی کیا، اور آپ کے ساتھ تو میرا 20 سال کا تعلق ہو گیا ہے. تو یہ ایک بچہ جوان ہو جاتا ہے تو آپ کے ساتھ میرے ایسے تعلق ہیں جیسے ایک گھر کے ہیں، ایک گھر کا جیسے لوگوں کے فرد کا ہوتا ہے. میرے لیے تو آپ نہ علاقہ ہیں، نہ آپ ووٹر ہیں، نہ آپ سپورٹر ہیں. میں کہتا ہوں کہ فیملی کے ممبر ہیں آپ، اور ہم اب ایک فیملی ہیں. اور اس میں اضافہ پچھلے 3.5 سال 4 سال سے علی خان کا، تو اس کی باتیں بھی آپ نے سن لی. سیاسی گھرانہ ہے، عزت دار لوگ ہیں، کتنے اچھے باتیں اس نے کی. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ کون سی اچھائی تھی جو نہیں ہوئی، اور کون سی پریشانی تھی جس پر آپ نے کبھی دیکھا آپ کو ذکر پہنچی ہے؟ یہ تو ہو نہیں سکتا، اور کی بھی نہیں ہے. جو بھی ملا تناول کے لیے لے آیا. اور پھر اس میں دیکھیں اگر یہاں اسپتال بن گئی ہے تو یہ 40 بیڈ کی آپ کی ہے. 4 تحصیلوں یونین کونسل پر آپ کی تحصیل بن گئی، جن کی میرے 2 دوستوں نے باتیں بھی کی. تو وہ کس سے ممکن ہو گیا؟ یہ کیسے کیسے لوگ ان سیٹوں پر آئے، کیسی کیسی باتوں والے، کیسے کیسے زوراور. تو آپ کی خدمت میں کچھ کمی میں نے تو نہیں چھوڑی. اور اس کے بعد آپ دیکھیں درجنوں سکول ہیں آپ کے، پرائمریز ہیں، مڈلز ہیں، ہائیز ہیں، ہائر سیکنڈریز ہیں، کالجز ہیں میرے پی کے 34-38 میں. اور اس کے بعد سینکڑوں کلومیٹر روڈ آپ کی پکی ہو گئی ہے، بن گئی ہیں. اور ابھی جو پائپ لائن میں پڑی ہیں وہ بھی 85 کلومیٹر مزید ہیں جو فارن ایڈڈ ہیں، اور جس میں آپ کے بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں. اور آپ کو سب کو پتا ہے، آپ نے دیکھا 19 اور 20 آدمی ان کے سرویر آئے ہوئے تھے، ایک ٹیم جا رہی تھی، ایک ہول جا رہا تھا. اور آپ کے علاقے میں تو انشاءاللہ کچھ رہتا نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب جو کام کرنے کو پہنچتا ہے تو اس وقت کوئی رکاوٹ بننے کی یہ کوشش کرتے ہیں، اور وہ ہوتے ہیں جنہیں آپ نے ووٹ دیے ہوتے ہیں، اور وہ ہوتے ہیں جن پر میں نے اس علاقے کے لیے ان کو کسی جگہ پر اس لیے لایا تھا کہ ترقی ہوگی زیادہ. یہ نہیں لایا تھا اس لیے کہ کل وہ ہمیں تقسیم کریں گے اور مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے. ہم نے تو یہ کیا کہ، اور میں نے کسی اسے یہ بلدیات کے الیکشن میں ایک جلسہ میں نے آپ کے یہاں شیروان میں فائنل جلسہ ملک صاحب کیا. ہم نے تو ملک صاحب کو بھی چھوڑ دیا اور دیکھا کہ زور لگ رہا ہے کوئی کہ کیا ہوتا ہے، دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کرتے ہیں. میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے اندر کی بات کو سمجھا، ہمارے زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑی، اور آپ نے وہ فیصلہ دے دیا جو ہم چاہتے تھے. اللہ آپ کو عزت دے. اور اس کے بعد اب جو باتیں چل رہی ہیں اس کا نام ہے کے پی سیپ، خیبر پختونخوا سٹی امپرومنٹ پروجیکٹ. اور سٹی کا کام سٹی میں ہوتا ہے. اب ٹیوار سٹی ہے یا میں کسی اور جگہ کا کہوں گا، وہ صوبے میں وہ ایک پروگرام ہے. یہ اس میں اگر اس میں ساتھ اس میں لکھا ہوا ہے شیروان روڈ، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس پر کوئی آدمی پروپگنڈا شروع کر دے. وہ آپ کا پروجیکٹ جو ہے پارک کا، وہ سی ایم کی سیٹ پر پڑا ہوا ہے. اور وہ 2-3 جو پارک ڈسٹرکٹ عبد آباد میں انشاءاللہ پہلا پارک ہے آپ کا شیروان کا، جس کے لیے میں نے اس لیے پہلے 30 لاکھ روپیہ بھی خرچ کیا ہے. اس کی فیزیبلٹی رپورٹ بھی بن گئی ہے انشاءاللہ. 22 کنال کا رقبہ ہے اس کے ساتھ. انشاءاللہ یہ پارک زندگی ہوئی میری اور علی خان کی. ہم ادھر آپ کے سامنے آپ کے نمائندے ہوئے تو انشاءاللہ یہ ہماری ڈیوٹی ہے، ہم آپ کو بنا کے دیں گے انشاءاللہ. گودی تیرے جانثار، بے شمار بے شمار گودی تیرے جانثار، بے شمار بے شمار گودی تیرے جانثار. بے شمار بے شمار. باقی یہ جو ایکسچینج کے ساتھ جو تماشا ہے وہ میں نہیں کہتا، علی خان نہیں کہتا، اس صوبے کا چیف ایگزیکٹو اس کے پیج پر لگا ہے کہ 20 کروڑ کا جو پروجیکٹ ہے، اور یہ ٹنل 1 کے پاس شیروان روڈ کے نزدیک یہ آپ کا انٹرچینج بنے گا عبد آباد کے لیے اور لور تناور تحصیل کے لیے. یہ میں نے نہیں کہا، یہ سی ایم کی فیس بک میں وہاں سے لگا یہ. تو وہ اس نے آپ نے وہ بھی پڑھا دیکھ لیا.
اب انہوں نے کیا کیا, میں نام نہیں لیتا کسی کا, آپ سمجھ جائیں گے. انہوں نے کیا کیا کہ 1 کروڑ روپے رکھ دیا فیزیبلٹی رپورٹ کے لیے, اور یہ کہا کہ ہم سروے کرا رہے ہیں. مرکز ہے, ہماری گورنمنٹ ختم ہو گئی مرکز سے, کیونکہ ہم تو کر سکتے تھے, ہم نے جو کیا تھا ADP. اب اس کی ایک ADP میں پبلک ڈیولپمنٹ سیکٹر میں ایک چیز آ گئی, تو ایک تو اس نے ہے بھی NHA کے ان کے انڈر ہے, وفاق کے انڈر, تو انہوں نے آپ نے شروع کر دیے وہ شعبہ بازی کے, یہ ایسے یہ بن رہا ہے اور وہ بن رہا ہے, 1 کروڑ سے انٹرچینج بنیں گے. اور اس میں اس نے شروع کر کے, اور اس نے ہمارا KPK کا اس کو بلاک کرنے کے لیے, کیونکہ مرکز کی ADP میں جو چیز آ جاتی ہے چھوٹی اماؤنٹ کی ہو یا زیادہ کی ہو, وہ اس کی ڈپلیکیشن نہیں ہو سکتی صوبے میں. تو اس کو میں نے نان ADP میں چینج کر دیا ہے. یہ اسی ابھی میں کل بھی اس کی میٹنگ کر آیا ہوں, اور نان ADP آپ کی آ جائے گی. اگر ان سے رہ گیا تو پھر بھی انشاءاللہ وہ ہم بنائیں گے, انٹرچینج بھی ہم بنائیں گے. اگر وہ بنا سکتے ہیں تو ہم انہیں سلوٹ کریں گے, کیونکہ علاقے کا فائدہ ہے اس میں. جیسے ملک صاحب نے کہا, جیسے علی خان نے کہا, ہم نے ان کی سکیمیں نہیں روکی تھیں جب وہ گئے, ہم نے اس میں اور پیسے ڈالے علی خان سے اور ڈلوائے, اور ان کے پروجیکٹ کمپلیٹ کیا. انہوں نے علی خان کے پیسے رکوا دیے, بجلی کے مد میں, گیس کی مد میں, روڈوں کے مد میں. یہ علاقے کا نقصان ہوا ہے, یہ آپ لوگوں نے احتساب کرنا ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ کے پاس جتنا زیادہ جھوٹ کوئی بولے گا آپ اس پر کیوں اعتبار کریں گے. آپ کے ساتھ میری 20 سالہ زندگی گزری ہے, آپ نے مجھے بھی تو میرا جھوٹ سچ آپ نے دیکھا ہے. میں نے تو یہ باتیں سنی کہ کالج تو وہ چیڑ پر چڑھا ہوا ہے, تحصیل تو وہ دریک پر چڑھی ہوئی ہے, اور ٹیکنیکل کالج تو پتہ نہیں کون سا درخت کا نام تھا اس پر ہے. تو آپ سب نے دیکھ لیا, کالج تو بن گیا, اسپتال بھی بن گئی, تحصیل بھی بن گئی, اور تحصیل کمپلیکس کے 50 کروڑ کے ٹینڈر جو 44 کروڑ کے وہ کھل گیا وہ بھی ہو گئے. آپ کا 1122 بھی ہو گیا. مجھے پتا تھا, مجھے احساس تھا کہ اگر کوئی واقعہ تناول میں ہوتا ہے تو اگر کوئی کمک پہنچے گی اعتبار سے تو کتنا وقت لگ جائے گا. یہ ہمارے کرو, یہ ہماری روڈ, اس میں سپیڈ سے اور کس طرح سے وہ آئیں گے, یہ سب کچھ آپ کے پاس آ گیا. تحصیل کمپلیکس بھی آپ کے پاس بنے گا, 1122 بھی. اور میرے بچے اس میں کتنے بھرتی ہوں گے, ابھی کالج میں کتنے بھرتی ہوں گے, اسپتال میں ہوں گے, اس کے بعد 112 میں ہوں گے, اس کے بعد کمپلیکس میں ہوں گے. تو یہ ہوتی ہے ڈیولپمنٹ, یہ ہوتے ہیں میجر پروجیکٹ. آپ کی روڈیں دیکھیں, سینکڑوں کلومیٹر رتن تک دیکھیں, جس طرف بھی آپ جاتے ہیں, چند باقی رہ گی انشاءاللہ, وہ بھی ہو جائیں گے. اسکول کالج آپ دیکھیں, آپ اپنے کاموں کو دیکھیں گے, باتوں کو دیکھیں گے. جو جدھر سے گزرے گا کہے گا یہ میں نے بنایا, تو آپ یقین کر لیں گے اس نے کہاں سے بنایا, کیسے بنایا, کس کیپیسٹی میں بنایا. یہ تو سوچیں, آپ جواب کیوں نہیں دیتے. ہم سیاسی لوگ تو مجبور ہوتے ہیں, ہم نہیں کہتے کہ میں دوسری ایج وائز میں یہ سوچتا ہوں کہ میری جو بھی بات ہو جوڑنے والی میری زندگی گزاری ہے, میں اب بھی آپ کو جوڑ رہا ہوں. میں نے آپ کو ہمیشہ یہ کہا ہے کہ مجھے ووٹ دیں یا نہ دیں, آپس میں ناراضگی نہ ڈالیں. اس میں آپ کا وقت ضائع ہوگا, آپ پریشان رہیں گے. میں آپ کو خوشحال دیکھنا چاہتا ہوں, تناول کو, اور تناول کے لیے جو لایا ہوں بہت کچھ انشاءاللہ باقی جو آپ کے ذہن میں ہے وہ بھی ہو کے رہے گا انشاءاللہ. یہ ساری باتیں ان کے جو باتیں ہیں, پھر یہ بات میرے جو جوان بچے ہیں یہ بھی ان کے ورگرانے میں آ جاتے ہیں. آپ کی پارٹی کا صدر میں ہوں, آپ کو کوئی پریشانی ہے میرے ساتھ بات کریں. یہ چھوٹی آدھی اینٹ کی مسجد کس لیے بنا رہے ہیں آپ کے پاس ڈسٹرکٹ کا پریزیڈنٹ ہے, وہ آپ کے تناول سے آپ کا نمائندہ ہے, علی خان بیٹھا ہوا ہے. آپ کو کوئی پریشانی ہے میرے ساتھ بات کریں. ہم تو جوڑنے والے ہیں, اور سب کو جو بھی آتے ہیں اس کو دلاسا دیتے ہیں. ہم تو عمران خان کی سپاہی ہیں, سب جس ایج میں بھی ہے اس کے, کیونکہ وہ ایسا قیمتی شخص ہے, وہ اس دنیا میں ایک قیمتی شخص ہے, صرف نہیں پاکستان, وہ پورے مسلمانوں کا ایک اثاثہ ہے. وہ یورپ والے سوچ رہے ہیں کہ یہ کیا کرے گا ہمارے ساتھ. اگر یہ بچ جاتا ہے
وہ زندگی لگا رہا ہے اس کی زندگی پر اٹیک ہوگا، اس کی زندگی کو ختم کرنے پر ادھر در پہ ہیں. امپورٹنٹ گورنمنٹ تو آ گئی، وہ جو گن کر رہے ہیں وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں روزانہ ٹی وی پر، آپ سن رہے ہیں. لیکن جو اس کے بعد جو اب اس پر رہ گیا کہ یہ تو مسلموں کا بڑا لیڈر بن جائے گا، اس نے جو اقوام متحدہ میں باتیں کی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف، جو اس نے وہاں بیان کیا کہ ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے اگر آپ ایسی بات کرتے ہیں. اور اس کے بعد جو بھی اس نے بات وہاں کی ہے اسلام کے بارے میں، تو یہ آپ نے سنا ہے. تو یہ سارے دیکھیں، ایسے لیڈر کو کون دیکھ سکتا ہے؟ مسلمانوں کا لیڈر، وہ ہمارا قومی ہیرو ہے، وہ مسلمانوں کا ہیرو ہے، لیڈر ہے. اور انشاءاللہ اب اس کو دیکھیں، جہاں الیکشن ہوتا ہے وہ 20 سے 17 سیٹیں جیتتا ہے، جہاں الیکشن ہوتا ہے 9 سے 8 سیٹیں جیتتا ہے. اب مظفر آباد میں الیکشن ہے پی ٹی آئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اب اس کے لیے کیس بناتے ہیں. اس لینڈ لارڈ کی بیٹی کے ساتھ شادی تھی، اگر وہ امیر ہی بننا چاہتا کیپٹن صاحب تو وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا تھا. اس کے ذمہ ایک گھڑی لگا دی، روزانہ گھڑی. شرم آنی چاہیے انہیں، وہ اتنا بڑا شخص ہے. اب اس کی ایک اختیار تھا، اس نے ایک چیز لی، مجھے دے دی، دوسرے کو دے دی، اس کی مرضی. اس میں ایک چیز تھی، قانونی بات تھی. اب اس کو لگے ہوئے ہیں یہ چوروں کو اپنے اربوں روپے، 11 ارب 24 ارب، یہ ان کو نہیں پتا یہ کیسے ہیں. بچے ان کے پیدا ہوتے ہیں تو اربوں پتی ہوتے ہیں، انہیں یہ نہیں پتا. تو یہ قوم کو ویسے ورگلا رہے ہیں میرے بھائیوں، یہ سوچو. اور ویسے آپ کا تناول کا، ہمارا تو ابھی اسٹیٹ جو ہے تناول ہے، جس کے لیے میں اور علی خان آپ کے ذمہ دار ہیں، اور ابھی ملک صاحب اور پارٹی، یہ سارے یوتھ والے، ہم اس کو ڈیولپ کریں گے تو ہم کہیں گے ہم نے پاکستان کو ڈیولپ کیا. اسی طرح ہر ایک کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے. اور عمران خان اس ملک آگے لے جا رہا ہے، وہ ایک غریب کو اٹھا رہا ہے. وہ جب تقریر کرتا تھا کیبنٹ میں آ کے، جب 20-25 آدمی ہم بیٹھے ہوتے تھے وزراء، تو رونا آ جاتا تھا. وہ کہتا تھا میں اس غریب قوم کو کیسے اوپر اٹھاؤں گا، میں اس کا وقار کیسے اوپر لے جاؤں گا، اس میں تو یہ رکاوٹ ہے، یہ رکاوٹیں ہیں. اب اس سے دیکھیں، اب انہوں نے دیکھا کہ نہیں تو وزیر آباد میں اس کی جان پر اٹیک کر دیا. یہ تو اللہ نے اس کو زندگی دے دی. وہ جو ایم تھا اس کا، وہ سیدھا اس کی گردن میں یا اس میں چھاتی میں وہ لگنا تھا اگر وہ آدمی اس کو پکڑ نہ لیتا. وہ اس نشانے پر اس نے کیا، فائرنگ تو دوسری طرف سے اوپر سے ہوئی، لیکن 2-3 طرف سے اس پر کرنی تھی جو انہوں نے کر دی. تو اللہ نے اس کو زندگی دی، اس کے لیے دعا بھی کریں. یہ ہمارا لیڈر ہے، ہم اس کے سپاہی ہیں، ہم نے اس کے ساتھ انشاءاللہ چلنا ہے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس تعداد سے اب 26 تاریخ کو نکلے ہیں. اب لودھی آباد جمع ہوئے، اب جدونا اس جمع ہوئے، اب ہمارے ساتھ نکلے. میں آپ کا مشکور ہوں، آپ نے ایک تاریخ رقم کر دی. بہت خوش ہوا میں نے جب وہ 300 گاڑیوں کا قافلہ نکل جا رہا تھا تو مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی. اسے عمران خان نہیں دیکھ رہا تھا، اسے ہم لوگ دیکھ رہے تھے، انہیں آپ لوگ دیکھ رہے تھے، لیکن ہم نے اس کے ساتھ وفا کی. تو انشاءاللہ یہ پاکستان کی خاطر اپنی جان بھی دینے کے لیے ہم تیار ہیں. تو علاقے کی خدمت یہ ہمارا انشاءاللہ فرض ہے، یہ ہم کرتے رہیں گے. نصیر خان دیکھیں یہاں جنرل سیکرٹری بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے لائر ہیں، سارے وکیل ادھر بیٹھے ہوئے. میں آپ سے یہی کہتا ہوں آپ یونائٹ لیں، آپ متحد رہیں، آپ اس میں ایک رہیں. ان کی باتیں نہ سنیں، ان کے پاس کام نہیں ہے، پیسے گپ لگاتے ہیں. تو جو چیزیں ہو گئی ہیں اسے قبول کریں، جو باقی رہ گیا وہ میری اور علی خان کی اور ملک جنید کی ذمہ داری ہے انشاءاللہ. اور ہمارے ساتھ پورے وی سی کے جو چیئرمین ہیں اور ممبرز ہیں، یہ سب ہمارے بھائی ہیں اور سب ہماری یہ باڈی ہے، پارٹی ہے، ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں گے. اور بالکل جو چیزیں کہیں رہ گئی ہیں وہ انشاءاللہ ہم نے پوری کرنی ہے. کسی قسم کا فکر نہ کریں، وہ ان کو ذرا نصیحت کریں. دیکھیں میری بات سنیں، اس سے آگے میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کا ہمدرد ہونا چاہیے. ہم کیوں کسی کو دوزخ میں جاتے دیکھ رہے ہیں اور اس کو روکتے نہیں ہیں؟ کیوں نہیں ان کو جھوٹ سے روکتے؟ کیوں نہیں انہیں متنبہ کرتے کیوں دوزخ میں جا رہے ہو؟ کیوں الزام لگا رہے ہو؟ کیوں فضول بات کر رہے ہو؟ اصل میں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے تو تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ تم نے اللہ کے سامنے جواب نہیں دینا؟ کیوں لوگوں کو پریشان کرتے ہو؟ بڑی دکھ ہوتا ہے مجھے یہ باتیں سن کے، اور بڑا دکھ ہوا، لیکن میں نہیں بولا چونکہ میں صبر کر رہا ہوں اور میں آپ کو جوڑنے والا ہوں. میں کہتا ہوں کہ آپ جڑے رہے، اور یہ مسلمانوں کا کام ہے. ہم نے ایک دوسرے کو جوڑنا ہے اور ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھنا ہے. آپ مجھ سے سب زیادہ بہتر ہے، سب ہم میں سے
تو ہم نے ہر ایک میں سے ذمہ دار ہے اور اس کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا. انہیں کہیں حاجی صاحب جو بڑے ہیں آپ ان چھوٹوں کو کہیں کہ وہ بات کہیں جو سچی ہے. کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ تم کچھ نہیں کر سکتے اور یہ کہتے ہو میں یہ کروں گا. وہ ہمارے ساتھ جو بھی آتا ہے ہم اسے چھاتی سے لگاتے ہیں اس لیے کہ اس علاقے کی بہتری کے لیے. ہمیں کس کو درکار ہے؟ ہم نے کس کو کچھ کہا ہے؟ اپنی جگہ ہی بیٹھتے ہو, دماغ میں سوچتے ہو اور آپس آپ سے پروپیگنڈے شروع کر دیتے ہو. اور فیس بک اور یہ ہے اور وہ ہے. بھائی کوئی پازیٹو بھی سوچو, کوئی مثبت بھی سوچو کہ ہر وقت ان باتوں پر لگے رہے گے. کیوں اپنا ٹائم ضائع کرتے ہو؟ باقی تناول کی ذمہ داری انشاءاللہ جب تک ہم سیٹوں پر ہیں, میں اور علی خان اور جنید اور اس کے ساتھ جو بھی آپ کے سمیت, یہ انشاءاللہ دن رات ہم اس کے لیے اپنی جان لڑائیں گے. جو کچھ ہو گیا اسے قبول کریں, جو رہ گیا انشاءاللہ کر کے دیں گے. اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. ابھی ایک اہم اعلان ہے وہ ذرا سن لیں. ایک منٹ. ابھی اس طرح ہے کہ جتنے بھی آپ مہمان حضرات یا جتنے بھی لوگ پنڈال میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ سب کے لیے ایک کپ چائے کا اندر تیار کیا ہوا ہے. چائے پینی ہے. سنیں, اگلی بات یہ ہے کہ انشاءاللہ یہاں سے ہم سیدھے نکلیں گے اسپتال شیروان میں. اس بلڈنگ کا بھی انشاءاللہ آج ہی افتتاح ہے, پھر اس کے بعد روانگی ہوگی انشاءاللہ. تو سب سے پہلے آپ نے اندر چلے جانا ہے. ہال میں آپ کے لیے چائے کا انتظام کیا ہوا ہے, آپ چائے نوش فرمائیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. لپیٹ نہیں ہو پلیٹ ہی آؤ جی. ملک صاحب کیا دے ہو آج گورنمنٹ ڈگری کالج ٹھیک ہو سی پوری ہو سی انشاءاللہ.